السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بازار کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آنے والی آفات و بلیات سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، میں نے پہلے ایک وظیفہ دیا تھا الحم شریف کا بامعقل وظیفہ، تو آج میں بامعقل طویل الحم شریف کے بارے میں ہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل ختم ہوں یا ہم کسی کی مدد کرنے والے بن جائیں، یا اگر آپ لوگوں کے گھر کے اپنے ہی مسائل ختم نہیں ہوتے، تو ایک طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس طریقہ کار پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ لوگوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ان مسائل پر بات ہو یا مسائل آپ لوگوں کا حل ہو، پہلے آپ کو سورۃ فاتحہ کا جو نقش ہے اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا مشکل نہیں ہے، جتنی دیر میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اتنی دیر میں تو آپ لوگوں کو تویز لکھنے پڑیں گے، آپ تویز بآسانی لکھ سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 101 پیپر بنا لینا ہے، تو اس کے بعد چال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو وہ نمبر لگا کے دے دیں، تاکہ جب وہ وظیفہ لکھنا ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس نمبر پر ہم نے یہ لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے جو طویل ہے آپ لوگ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں دن میں، اگر آپ 3 ٹائم کرنا چاہتے ہیں، بالفعل لیڈیز کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اگر چاہیں تو ہر نماز کے بعد بھی تقسیم کاری کر سکتی ہیں، یعنی 5 نمازیں میں لکھ لیں، یا ان کو پتہ کہ عشاء کے بعد میں نے فری ہو جانا ہے تو پھر لکھ لیں، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ہر نماز میں کریں گے۔ بہرحال تقسیم کاری آپ لوگوں نے خود کر لیں کہ میں نے آج روزانہ کو جو ہے 101 مرتبہ تویز لکھنا ہے۔ آپ پیپر کسی وقت بھی بنا سکتے ہیں، پیپر بنا کے رکھ دیں، اس میں جو لکیریں لگانے ہیں، خانے بنانے ہیں، وہ بھی پہلے بنا کے رکھ لیں، جب بھی ٹائم ملے، یا کسی بچے کو کہہ دیں جو صحیح طریقے لکیریں لگا سکیں، نہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ کا نقش لکھنا ہے، اور لکھتے وقت بھی آپ لوگوں نے اس پریشانی، اس مصیبت کا ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ میری یہ فلاں پریشانی حل ہو جائے۔ اس کے جو معقلات ہیں، جب آپ تویز لکھ رہی ہوں گے تو یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر آپ کی تمنا ہوگی، آرزو ہوگی کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو وہ معقلات جب سنیں گے کہ اس کا فلاں مسئلہ، فلاں پریشانی ہے، یا فلاں یہ کام کروانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ وہ کر دیا کریں گے۔ مگر یوں سمجھیں کہ آپ جس طرح سورۃ فاتحہ کا چلا کاٹ رہے ہیں، اسی طرح تویز میں بھی اثر ہی پیدا ہوگا۔ آپ جب لکھ رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے لکھتے لکھتے آپ کو ہو سکتا ہے 101 لگیں گے، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں بات پریکٹس نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں کو اتنا ٹائم لگے، اتنی دیر میں معقلات آپ کے پاس ہی رہیں گے، تو وہ آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں دیکھتے رہیں گے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ میری اگر بیماری ہے تو یہ بیماری ختم ہو جائے، اگر قرضہ ہے تو قرضہ کے حل کے جو اسباب ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اگر کسی پر جادو ٹونا کروایا گیا یا بندش لگائی گئی ہے، آپ ذہن میں رکھ کے وہ کریں تو انشاءاللہ وہ بندش حل ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کسی سے شادی کرنی ہے، آپ وہ تویز لکھتے وقت ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ میری فلاں سے شادی ہو جائے، تو اتنے 1 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ جب تویز لکھ رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ یہ ذہن میں بھی رکھا ہوگا، دل میں بھی ہوگی کہ میں تویز اس وجہ سے لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں کہ میری فلاں سے شادی ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو 40 دن کے اندر آپ لوگوں کو رزلٹ ملے گا۔ مگر پھر بھی یہ جو عمل ہے، یہ جو آپ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ مدت بھی اس کی 40 دن ہی ہے۔ اچھا، رہا اس کی شرط یہی ہے کہ با وضو لکھنا ہے، بے وضو نہیں لکھنا۔ میں نے پابندی ہٹا دی ہے کہ ایک ہی وقت میں لکھنا۔ اگر عورتیں ہیں، ظاہر بات ہے ایک وقت میں ان کو ٹائم نہیں مل سکتا، دن میں 3 ٹائم رکھنا چاہیے، صبح کا الگ رکھنا چاہیے، صبح ٹائم مل گیا، بعض بچوں کو اسکول بھیج کے اس کے بعد فری ہو جاتی ہیں، یا کالج گئی واپسی آئے فری ہو گئے تو تب لکھ لیں۔ مگر ایک ذہن میں رکھیں، جب لکھنا ہو تو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی آپ لوگوں نے ٹائم سلیکٹ کیا ہوا اس میں آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں، یعنی بلائے نہ۔
جب یہ تویز لکھ رہے ہوں کوشش کرنی ہے گھر والوں کو کہہ دیں کہ بھیا مجھے کوئی نہ بولے، اگر کوئی سیپریٹ کمرہ ہے تو وہاں چلے جائیں، آسانی سے بیٹھ کر اس تویز کو لکھیں. یوں سمجھ رہے کہ آپ ایک پڑھائی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 40 دن کا عمل ہے. 40 دن میں جس نیت سے یہ تویز لکھیں گے آپ لوگوں کو وہ کام ضرور ہوگا. اور دوسری بات یہی ہے کہ آپ اس تویز کے عامل بھی بن جائیں گے. اب کوئی بندہ آتا ہے کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، تو آپ لوگ اس کو یہ تویز دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی کام ہوگا. ایک تو آپ لوگوں کا اپنا کام ہوگا، اس کے بعد پھر آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے، دوسروں کو دیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی کام انشاءاللہ ہوں گے. اگر کوئی مریض ہے اس کو کہتے ہیں یار میں نے رپورٹیں کریں، سارے ٹیسٹ صحیح ہیں مگر میری بیماری نہیں جا رہی، آپ اس کو یہ تویز دیں تو انشاءاللہ اس کو کہیں بھائی اس پانی سے نہائیں بھی صحیح، پئیں بھی صحیح، تو گھر میں چھٹے بیماری اسی پانی سے کر لیں تو انشاءاللہ وہ شفا اس کو حاصل ہوگی. پھر دے دیں تقریباً اگر بالفرق کرنا ہے روزانہ کے ایک تویز دے دیں. 7 دن کو اس کو تویز 7 بنا کر دے دیں، پھر روزانہ ایک تویز استعمال کریں، اسی پانی سے نہائیں بھی اسی تویز والے پانی سے. 7ویں دن آپ کو رزلٹ ملے گا، بندہ خود آ کر کہے گا نہیں مجھے کافی تک فرق ہے. تو اسی طرح اگر کسی کی شادی کا مسئلہ ہے اس کو پھر کہہ دیں کہ یہ تویز ہے، آپ لوگوں نے اس کو 11 مرتبہ کہہ دیں یا 21 مرتبہ کہہ دیں، یا اس کو دوسرے اس میں 2 تویز ہیں، کوشش کریں جو آپ لوگوں نے اگر بالفرض عربی میں لکھا ہوا تو وہ تویز آپ لوگوں نے دفنانے کے لیے نہیں دینا، نہ ہی لٹکانے کے لیے دینا ہے. بعض لوگ درختوں میں لٹکا دیتے ہیں پھر وہ نیچے گر جاتی بھی ہوتی رہتی ہے، صرف پینے کے لیے دینا. ہاں اگر دینا ہے لٹکانے کے لیے یا دبانے کے لیے جو ہندی میں یعنی اردو میں لکھا ہوتا ہے نقش، وہ آپ لوگ اس چیز کے لیے دیں گے. دبانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور لٹکانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، مگر پینے کے لیے صرف جو عربی زبان میں لکھا تھا وہی دینا ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ عامل بھی بن جائیں گے اور آپ لوگوں کا کام بھی ہوگا. اب رہی بات دوسری یہ کہ 101 تویز میں نے روزانہ لکھنے اور 40 دن لکھیں. اب ان تویزوں کا کیا کریں؟ ہاں یہ تویز ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ جب 101 تویز لکھیں گے نا، اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلو، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. 101 جب تویز لکھیں گے اس میں جو آخری تویز ہوگا وہ آپ لوگوں نے سائڈ پہ رکھ لینا ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک ہیرا ہے. 40 دن میں آپ لوگوں کے پاس 40 تویز ہو گئے، صحیح نا؟ کسی بھی کو بھی دیں گے، کسی کو بھی دیں. بالفر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو عطا کرنا ہے، ان تویزوں میں سے ایک تویز دے دیں، ساتھ اس کو اجازت دے دیں کہ جو میری طرف سے اجازت ہے. اب اس کو وہ زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑے گی، وہ آپ کی ہی زکوٰۃ اس پہ کام کرے گی. بقیہ جو 100 تویز ہیں آپ لوگ اکٹھے کرتے رہیں. اس کی شرط تو یہی ہے کہ روزانہ ندی یا نہر میں ان کو بہانا ہے، مگر اب تو وہ نہ صاف ستھری نہریں رہیں نہ ہی وہ ندی نہ دریا رہے. ہاں جن علاقوں میں پہاڑی علاقے ہیں صاف ستھرا چشمے کا پانی وغیرہ ہے، اگر وہاں یہ چیزیں ہیں تو آپ بہا سکتے ہیں، مگر آلریڈی تقریباً 75% یہی ہے کہ پانی صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے. پہاڑی علاقوں میں یہ چیزیں ابھی بھی سہولتیں ہیں، یا کچھ ممالک میں ابھی ہے کہ صاف ستھرا پانی ہوتا ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور جو آپ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو میں ایک بتاتا چلوں. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، 101 مرتبہ آپ لوگوں نے تویز لکھنا ہے، یعنی 51 مرتبہ آپ نے عربی میں لکھنا ہے، اور 50 مرتبہ آپ لیں جو ہندی یعنی اردو میں لکھنا وہ لکھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں دونوں ہی کے عامل بن جائیں، دونوں ہی استعمال کرا سکیں، دونوں میں ہی آپ لوگوں کو کامیابی حاصل ہو جائے. اچھا اب یہ جو تویز ہمارے اکٹھے ہو گئے تھے کم سے کم 4000 جا کے بنے گا. ان تویزوں کو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو کسی میں جس طرح قرآن مقدس خوراک والے ڈبے ہیں وہاں ڈال دیں، اگر کوئی کنواں ہے وہاں جہاں مقدس خوراک کو رکھا جاتا ہے تو وہاں رکھوا سکتے ہیں. بعض مسجدوں میں کنویں بننے ہوتے ہیں تو اس میں ڈالے جاتے ہیں تو وہاں کروا سکتے ہیں. بہرحال کوشش کریں کہ ان کو ایسی جگہ رکھیں جہاں بے ادبی نہ ہو، مگر آپ لوگوں نے روزانہ کا ایک تویز رکھ لینا ہے. اچھا اس میں دوسرے 40 دن کا عمل ہے، 20 آپ لوگوں نے دوسرے رکھ لینے ہیں، 20 آپ لوگ دوسرے رکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ بھی اگر بالفرض آپ 40 اس میں سے ایک روزانہ اس میں رکھنا چاہیں، ایک اس میں سے رکھنا چاہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کا بات نہیں بنے گی. بہرحال اگر ایک ادھر سے رکھ لیں ایک ادھر سے رکھ لیں پھر بھی آپ دونوں طریقوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر صرف آپ عربی والا رکھنا چاہیں تب بھی آپ لوگوں کے لیے سہولت ہے، مگر دونوں کی جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ لوگوں کو اور ڈبل فائدہ حاصل ہوگا.
تو اگر اس میں مزید بھی اگر کسی چیز کو گنجائش رہ گئی، میں نے تو اپنی طرف سے ہر بات کھول کر بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ بعض لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ہمارے اوپر دوڑ پڑتے ہیں، جی یہ بتا دیں، جی وہ بتا دیں، جی اللہ کے بندو ویڈیو پوری دیکھ لے تو شاید گنجائش ہی نہ ہوتی مجھ سے کچھ پوچھنے کی۔ اس وجہ سے میری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ہر بات کھول کر بتانے کی۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔